تو ایک مسلمان کا رویہ، ایک اللہ والے کا رویہ اور نبی والے کا رویہ پوری انسانیت کے لیے ہمدردانہ ہوتا ہے. اور ہمدردانہ نقطہ نظر سے جب معاملہ ہوتا ہے تو انسان کسی پوزیشن میں کیوں نہ ہو، جس پوزیشن اور حیثیت میں ہوتا ہے اس حیثیت سے وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں. اگر وہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مریضوں کا اچھا علاج کروں، ان کی اچھی تشخیص کروں، میں اچھی طرح سے پہلے مرض کو سمجھ جاؤں اور پھر بہتر سے بہتر دوا دوں، کم سے کم پیسہ لوں، کم سے کم فیس وصول کروں. اور خاص طور پر اگر کوئی غریب اور کمزور سامنے آتا ہے تو پھر اس کا دل یہ چاہتا ہے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے، نبی سے تعلق کی وجہ سے اور آخرت پر یقین کی وجہ سے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ بغیر پیسے کے میں اس کا علاج کر دوں، اس کا دل جیت لوں، میں اس کے لیے ایک فرشتہ رحمت بن جاؤں. اسی طرح اگر وہ وکیل ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر مظلوم کی مدد میں کروں، ہر اس انسان کا مقدمہ لڑوں جو بلا وجہ ہار رہا ہے، بے گناہ ہے، حق ہے اس کا، لیکن اس کا حق سلب کیا جا رہا ہے. بڑے سے بڑا شاطر وکیل اس کے حق کو سلب کرنے اور چھیننے کے لیے فریق ثانی کو مدد بہم پہنچا رہا ہے، ترکیبیں قانون کے ساتھ کھلواڑ کی بتا رہا ہے، جھوٹے گواہ کا انتظام کر رہا ہے، غلط فائل بنوا رہا ہے. گویا وکیل قانون کو بھی توڑ رہا ہے اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نبی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، فرشتوں کی لعنت لے رہا ہے اور حرام پیسہ کما رہا ہے اور حرام پیسے سے غذا اپنی بیوی کو اور اپنے ننھے منھے بچوں کو کھلا رہا ہے، گھر کو جہنمی بنا رہا ہے. پیسوں کی خاطر اپنے کالے کوٹ کو اس نے اپنے دل کی سیاہی کا ذریعہ بنا دیا. تو ایک اللہ والا وکیل ہوگا، ایک نبی والا وکیل ہوگا. یہ وکیل چاہے گا کہ میں کمزور مظلوم صاحب حق کی مدد کروں، میں اس کا کیس لوں جس کا کیس برحق ہے اور جس کا کیس جھوٹا ہے، ظلم پر مبنی ہے، زیادتی کرنے جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں. بالکل اسی طرح جو بھی صحیح معنی میں اللہ والا ہوگا، نبی والا ہوگا، وہ دکاندار ہوگا تو وہ اس کا دل کہے گا میں گاہک کو، خریدار کو دھوکہ نہیں دوں گا، مجھے پیسے کم ملیں یا زیادہ ملیں، میرا دودھ بکے یا نہ بکے، میں کہہ دوں گا یہ دودھ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نے پانی ملایا ہے، اس کے پیسے میں نے کم کر دیے ہیں لیکن پانی ملایا ہے، آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں لینا ہے تو نہ لیجئے. میرا دہی کھٹا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میٹھا ہے، لینا ہے تو لیجئے، نہ لینا ہے تو نہ لیجئے. ایک سچا انسان جس کو اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دارانہ اور دیانت دارانہ تجارت کر کے جو نفع حاصل کیا، اس نفع پر مکے والوں کو بھی حیرت تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی زبردست خاتون تھی، نہایت عاقل اور ذکی اور فہیم، اور جن کی تجارت ایکسپورٹ اور امپورٹ کے ذریعے مکہ مکرمہ سے سیریا اور پیلسٹائن جاتی تھی اور وہاں سے پھر بڑا مال لے کر آتی تھی، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی بزنس کا تجربہ کیا اور اپنا مال دیا کہ آپ تجارت کر کے آئیے، اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کیا. وہ سفر میں ساتھ سیریا گیا اور واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ محمد سے زیادہ دیانتدار، امانت دار، سچا انسان کوئی نہیں. اور لوگ آپ کی طرف لپک لپک کر اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہے کہ ایک پیسے کا دھوکہ یہاں ممکن ہی نہیں. یہ سرتاپا سچے ہیں، سچائی کو ان پر ناز ہے، بلکہ سچائی کو سچائی صحیح معنی میں انہی کے ذریعے ملی ہے. لہذا مکہ کا بچہ، مکے کا مرد، مکے کی عورتیں سب یہ کہتی تھی کہ محمد الصادق الامین، محمد الصادق الامین، محمد سچے ہیں، محمد امانت دار ہے. آپ کی یہ پہچان تھی اور آپ نے امانت داری اور سچائی سے اپنی تجارت کو 4 چاند لگا دیے. تجارت جھوٹ سے نہیں چلتی،
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے تو پیسہ کیسے کمائیں گے، یہ سب شیطان کے شاگرد رشید ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ شیطان فقر سے، فاقے سے اور پیسے کے چلے جانے سے ڈراتا ہے۔ ارے پیسہ چلا جائے گا، لہذا لوٹ مار کرو، جہاں سے ملے حاصل کرو۔ وہ انسان کو اکساتا ہے فحاشی پر، بدماشی پر، خباثت پر، جرم پر، پاپ پر۔ جو سود لے رہا ہے وہ شیطان کا شاگرد، جو رشوت لے رہا ہے وہ شیطان کا شاگرد، جو لوگوں کے ساتھ تجارت میں دھوکہ کر رہا ہے وہ شیطان کا شاگرد۔ شیطان کے چیلے ہیں جن کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جنہوں نے مارکیٹ میں اپنے اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں، سپر مارکیٹ ہو یا چھوٹا سا کاروبار ہو۔ جو لوگ بھی اس کو کر رہے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر سچائی اور امانتداری نہیں، کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں نہ کہیں گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا رشتہ شیطان سے ہے۔ یہ اللہ والے نہیں، یہ نبی والے نہیں۔ اور نبی نے جیسے فرمایا کہ جو میری بات مانے گا، میرا کام کرے گا، جنت جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا منکر ہے، یہ فرمایا تھا۔ من عصانی فقد ابا، جس نے میری بات نہیں مانی، میں کہہ رہا ہوں کہ سچائی کے ساتھ دکان چلاؤ اور وہ نہیں مان رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے میرا۔ میں نے کہا تھا کہ لوگوں کی مدد کرو، مظلوم کی، کمزور کی۔ او وکیل صاحب، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم LLB کرو جھوٹ بولنے کے لیے، مکاری کے لیے، اور کورٹ میں جا جا کر ظالموں کی مدد کرنے کے لیے اور ہر دوسرے کا حق سلب کرنے والے کا ساتھ دینے کے لیے، اس لیے تم نے قانون پڑھا تھا۔ لیکن یہ کیا واقعہ نہیں ہے؟ صحیح بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ 90 سے 99% وکیلوں کا حال یہ ہے کہ جھوٹا کیس ہو یا سچا، ظالم کا ہو یا مظلوم کا، جو گاہک بن گیا اس سے پیسہ لے کر کاروبار کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب حضور پاک علیہ السلام کے نظام سے دنیا ہٹے گی تو عدالتیں خراب ہو جائیں گی، جج کی نیت خراب ہو جائے گی، بیک سے وہ بھی رشوت لے کے غلط فیصلہ کرے گا۔ اور اس ملک کا تو حال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کے جو چیف جسٹس 1947 کے بعد سے بنائے گئے ان میں آدھے چیف جسٹس خود کرپٹڈ تھے۔ ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قانون کا وزیر ہو یا اس ملک کے عدالتی نظام کا ذمہ دار ہو، وہ خود اس کا معترف ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انصاف کا صحیح طور پر رکھوالا نہیں رہ گیا ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے۔ تو جس ملک میں عدالتی نظام بھی انصاف کا علم بردار نہ رہے، انصاف قتل ہو عدالت کے آنگن میں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر الزام لگائے پولیس نے، انہیں گرفتار کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اور ان کا کیس بے بنیاد قائم کیا گیا، اور جب کوئی وکیل ان کا کیس لیتا ہے تو کالا کوٹ پہننے والے ناگ، اژدہے اور بچھو وکیل اس وکیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ کیس کسی بے گناہ کا لے نہ سکے۔ اور لکھنؤ کی کورٹ میں یہ تک واقعہ ہوا کہ چند لوگوں کو لایا گیا جن پر عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور جج کے سامنے پیشی تھی، تو کالا کوٹ پہننے والے وکیلوں نے جن کے دل کالے تھے اس پر حملہ کیا، جوتوں سے، لاتوں سے مارا ان نوجوانوں کو جن کو پیش کیا جا رہا تھا عدالت میں۔ تو جب تعصب کے ناگ ہو ملک میں، اور اس ملک میں فرقہ واریت کے اژدہے پھکارے مار رہے ہوں، ہر طرف زہر پھیلایا جا رہا ہو، یہاں تک کہ کتابوں میں زہر ہو، قصوں میں زہر ہو، میڈیا کی اسکرین پر زہر ہو، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں فرقہ واریت ہو، تعصب ہو، ظلم ہو، تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس ملک کی کشتی کو آج نہیں تو کل ڈوب جانا ہے۔ وہ ملک پنپ نہیں سکتا۔
بڑے بڑے مفکرین اور تھنکرز نے کہا، اور اصل بات تو حضور پاک علیہ السلام کی ہے، حکمت کی بات ہے جس کو ہمیشہ ذکر کیا گیا کہ ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، گناہ کے ساتھ چل بھی سکتا ہے۔ ایک آدمی کچھ فرائض کا ترک کر رہا ہو تب بھی اس کو مہلت مل سکتی ہے، لیکن ظلم کرنے والوں کی پکڑ اللہ کی طرف سے بڑی سخت ہے۔ مظلوم کی آہ و فغاں آسمان پر جلدی پہنچتی، اور آسمان کے دروازے مظلوم کی آہ و فغاں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، لہذا ظالم کی دیر سویر پکڑ ہوتی، اور جب پکڑ ہوتی تو بڑی سخت ہوتی۔ تو اگر عدالت میں بھی ظلم ختم نہ ہو رہا ہو، ظلم کو پشت پناہی حاصل ہو، ظلم کی مدد کی جا رہی ہو، ظلم کے لیے خود کانسٹیٹیوشن سے، لاس سے، بائی لاس سے کھلواڑ کیا جا رہا ہو، جو قانون پڑھتے ہیں وہی قانون کا مذاق بنا رہے ہوں، وہی قانون کی ایک دفعہ کو دوسری دفعہ سے ٹکرا رہے ہوں، ایک طرف فنڈامنٹل رائٹس میں تمام اقلیتوں کو دفعہ 29 اور دفعہ 30 کے ذریعے حقوق دیے جا رہے ہوں، اور ایک طرف پارلیمنٹ میں کوئی بل، کبھی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا، کبھی اوقاف کا، کبھی RTE کے نام سے حق تعلیم کا بل پاس کر کے کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، اس ملک میں قانون کو توڑا جا رہا ہو، قانون کو بکھیرا جا رہا ہو۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو اعتماد کس پر رہے گا؟ آفیسز سب جانتے ہیں کہ رشوتوں سے بھرے ہوئے، ٹھیکیداریاں رشوتوں سے، ظلم سے، مافیا گروپ کی حرکتوں سے بھری ہوئی، سب جانتے ہیں کہ جو روپیہ منظور ہوتا ہے سڑک بننے کے لیے، پل بننے کے لیے، اس میں سے 1/3 اور آدھا کھا لیا جاتا ہے، اور جو بچتا ہے اسے لگایا جاتا ہے، اور اس کو بھی اس طرح لگایا جاتا ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ پیسہ بھی صرف نہیں ہوتا۔ جس ملک میں خدمات کا اور سروسز کا، پبلک سروسز کا یہ حال ہو، پبلک کو لوٹا جائے، راستوں کو تباہ کیا جائے، پلوں کو برباد کیا جائے، ریلوے سسٹم کو خراب کیا جائے، کوئی چیز صحیح بنیاد پر قائم نہ ہو، ہر جگہ اس کا خطرہ ہو کہ یہاں لوٹ مار کرنے والے خائن، غدار، بدعہد قسم کے لوگ اس میں چھپے ہوئے جو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے۔ تو صورتحال جب اتنی وبائی ہو، کالرا پھیل جائے، ہیضہ پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، تو ڈاکٹروں کی ٹیمیں اور ہاسپٹلز کے ورکر مامور کیے جاتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، لاشیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ کالرا بڑا سخت پھیل گیا۔ یا صورت میں جیسے طاعون آیا تھا اس طرح کا طاعون خدا نخواستہ پھیل جائے تو بس ہر گھر سے لاشوں کا ڈھیر ہے۔ بیماری پھیلتی، اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے شہر ہیں جہاں کوڑوں کے ڈھیر ہیں، گندے نالے ہیں، گندا پانی ہے، مچھر ہیں، اور ان کے ذریعے بیماریاں ہیں، مکھیاں ہیں، ان کے ذریعے بیماریاں ہیں۔ یہ ملک کی ترقیوں کی وہ شکلیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف وبا کے انتظامات ہوتے ہیں اور وباؤں سے صحتیں خراب ہوتی ہیں۔ آج پیداوار جو تیار کی جا رہی ہے آرٹیفیشیل بنیادوں پر، ایسی کھادوں کے ذریعے جو کھادیں صحت بخش نہیں ہیں بلکہ صحت کے لیے خطرناک ہیں، ان سے جو ترکاری پیدا کی جا رہی ہے، جو اناج پیدا کیا جا رہا ہے، وہ مضر صحت ہے۔ لہذا لوگ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، لوگوں کہ سانس کا نظام خراب ہو رہا ہے، لوگ شوگر کے مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ کینسر کے مریض ہو رہے ہیں۔ دواؤں میں ایسے اجزاء شامل کیے گئے ہیں، جو مشروبات ہیں، کوکا کولا اور پیپسی میں ایسی تیز کیمیکلز داخل کر دیے جاتے ہیں جن کے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ ننھے منھے بچوں کے دانت خراب ہو رہے ہیں اور اعصابی نظام تباہ ہو رہا ہے، اور ان سب کے مجرم کون ہیں؟ ان کی مجرم سرکار ہے، عوام ہیں،
व्यापार करने वाले हैं, ताजिर हैं, मिनिस्टर हैं और आपके भेजे हुए एमएलएज और एमपीज हैं, लाइसेंस देने वाले हैं और जुर्मों पर चश्मपोशी करने वाले हैं और जुर्मों को छुपाने वाले हैं और मुजरिमों की सिफारिश करने वाले हैं।